الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ، روحانی وظائف چینل کے ان ناظرین کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے میں برکت ہو جائے، ان کے مال میں، ان کی جان میں برکت ہو جائے، اور اللہ کی ذات انہیں اتنا عطا فرما دے کہ وہ ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں اور کھاتے رہیں، تقسیم کرتے رہیں، لیکن ان کا پیسہ، ان کا رزق کبھی بھی ختم نہ ہو اور ان کے مال میں ہمیشہ برکت ہی ہوتی رہے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے بہت ہی خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو اپنا وظیفہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، جب کبھی انسان محنت کرتا ہے اور محنت کے باوجود اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے نظر بد لگی ہے۔ نظر بد یا نظر لگنا ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کے مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ نظر بد کی عمومی وجہ حسد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں نظر بد کو عین الحسود بھی کہا جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی منفی قوت ہے جو دوسرے کی زندگی تک کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ نظر بد ایسی منفی شعاعیں خارج کرتی ہے جس سے متاثر ہونے والے انسان کے ارد گرد ہر وقت ایک منفی قوت کا دائرہ بن جاتا ہے۔ نظر بد لگانے والا دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی آنکھ دوسرے کو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے ایک خوشحال اور کامیاب انسان کی زندگی بدقسمتی، صحت کے مسائل اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ کامیابی سے چلتا کاروبار یکدم خسارہ میں چلا جاتا ہے اور آخر اسے بند کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک امیر آدمی مختصر عرصے میں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لاتعداد ایسے افراد بھی ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، جبکہ طبی طور پر وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اولاد سے بڑی محرومی کی ایک بڑی وجہ ایسے جوڑے کا نظر بد کا شکار ہونا بھی ہے۔ اسی وجہ سے وہ افراد جن کی مناسب عمر میں شادی نہیں ہو پاتی اور رشتوں کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے، اس کی اہم بڑی وجہ اس لڑکی یا لڑکے پر نظر بد کا اثر بھی ہوتا ہے، اور نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، نظر بد کو ختم کرنے کے لیے قرآن و سنت کے لحاظ سے بہت سے وظائف بتائے جاتے ہیں کہ جس سے نظر کا توڑ کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی نظر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچاؤ کے لیے جھاڑ پھونک یعنی دم درود کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مسلم اور صحیح میں یہ حدیث رقم ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، آپ کے پاس پیسے کی بہت زیادہ بھرمار ہے لیکن پیسہ ٹکتا نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد کی علامت ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، نظر بد جب بھی لگے تو آپ لوگ فوری طور پر غسل کریں۔ آپ کو لگے کہ مجھے نظر بد ہے تو جس پر نظر لگی ہو اسے فرض غسل کی طرح غسل کرنے کا کہیں۔ اگر معلوم ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو جس کی نظر لگی ہو اس کے وضو کا پانی مریض پر چھڑکیں اور یہ دعا 11 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہمات ومن کل عین لامات۔ تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی۔ یا پھر 3 عدد سرخ مرچ لیں، اس پر 7 مرتبہ بسم اللہ شریف، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 سورہ ناس
اول آخر درود پاک پڑھ کر مرچوں پر دم کریں، پھر ان مرچوں کو مریض پر 21 مرتبہ وار کر چولہے میں ڈال دیں، انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں بھی برکت ہو جائے، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال پر سے جو نظر بد کی علامتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، آپ کے کاروبار ہے اور کاروبار چل نہیں رہا، اس پر بھی نظر بد ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، یا آپ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار چلے اور آپ کی تنخواہ، آپ کے پیسوں میں برکت ہو، تو جب بھی آپ کے ہاتھ میں پیسے آئیں، جب بھی آپ کے ہاتھ میں تنخواہ آئے، تو آپ نے مہینے کا چاہے پہلا دن ہو چاہے آخری دن ہو، آپ نے اپنے ہاتھ میں پیسے لے کے سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے اس کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ، 21 سے تعداد کم نہ ہو، 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 300 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ 300 ٹائم یا رزاق پڑھ کے آخر میں پھر سے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو جب آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ کا وظیفہ مکمل ہوا، اب آپ نے اس پیسوں کے اوپر دم کر دینا ہے اور پیسے آپ نے رکھ دینے ہیں، آپ پیسوں کو استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر وہ پیسے ختم بھی ہو گئے تو آپ کے رزق میں اللہ اتنی برکت ڈال دے گا کہ کبھی بھی پیسے ختم نہ ہوں گے، بلکہ بڑھتے ہی جائیں گے، اور آپ کے کاروبار میں بھی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی کاروبار ہے اور آپ نے کسی جگہ پر پیسے رکھے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی۔ اگر آپ کے بینک وغیرہ میں پیسے ہیں تو وہاں سے تھوڑی سے نکلوا کر دم وغیرہ کر کے تو آپ دوبارہ بینک میں ڈال دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے مالی برکتیں ہی نصیب ہوں گی۔ تو بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں، جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، تو سب بہن بھائیوں کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ایک ایک کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے، کسی کا نام بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس کے علاوہ جنہوں نے جمعرات کی دعا میں حصہ لیا ان کا نام بھی دعا میں شامل کیا گیا، جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے ان کا درود پاک بھی کلیکٹ کر کے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا گیا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ان میں ایک شہلا ہے، میری بہن بہت زیادہ درود پاک پڑھتی ہیں، اللہ پاک ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرمائے۔ بی بی ہاجرہ ہیں، نوری مرزا ہیں، اور اس کے علاوہ میری جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، نور فاطمہ ہیں، زہرا رضوی ہیں، انس غوری ہیں، اور سمیرہ ہیں، حمزہ مشتاق ہیں، اور ہینا ہیں، اور نعمان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، حسین شاہ ہیں، اور الطاف ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور مرزا علی زر ہیں، لبنہ محمود ہیں، اور کلثوم ہیں، صبا عزیز ہیں، اس کے علاوہ غلیثہ غوثیہ ہیں، نادیہ حسن ہیں، احتشام حسین ہیں۔ اللہ پاک آپ کے قرض کی ادائیگی فرما دے، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔